نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 333 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض ہے، آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر ہم کوئی جائیداد فروخت کریں تو اس سے حاصل شدہ روپیہ کسی جائیداد میں ہی لگانا چاہیے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو بے برکتی ہوگی۔ تو کیا اس بارے میں کوئی روایت ذخیرہ حدیث میں منقول ہے یا یہ کسی کا مقولہ ہے؟ اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور مسند دارمی وغیرہ میں صحابی رسول سیدنا حضرت سعید ابن حریث رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من باع دارا او عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا الا يبارك فيه، کہ جو آدمی اپنا گھر یا اپنی جائیداد بیچے اور اس کی حاصل شدہ قیمت کو اسی جیسی جگہ میں نہ لگائے، یعنی اس کے بدلے میں بھی جائیداد نہ خریدے، تو یہ اس لائق ہے کہ اس پیسے میں برکت نہ ہو۔ اور یہ روایت محدثین نے حسن کے درجے کی قرار دی ہے، اس لیے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور تجربے سے بھی یہ بات صادق ہے کہ جو روپیہ جائیداد بیچنے سے حاصل ہوتا ہے، اگر اس سے جائیداد نہ خریدی جائے تو وہ ادھر ادھر خرچ ہو جاتا ہے، اور جو اس سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہم سب کو اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور بے برکتی سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر سالن میں کوئی کیڑا جو بلب وغیرہ کے اوپر اڑتا رہتا ہے گر کر پک جائے تو اس سالن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کیڑے اور مچھر وغیرہ، ان کے اندر چونکہ بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اس لیے ان کے گرنے سے یا پکنے سے سالن ناپاک تو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کیڑا باقاعدہ نظر آ رہا ہو تو اس کو بالقصد کھانا جائز نہیں ہے، اس کو نکال کر سالن کو استعمال کرنا چاہیے، اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی کیڑا پیٹ میں نہ جائے، کیونکہ یہ خبائث میں سے ہے، اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ آج کل ایک مسا سوکس آ رہے ہیں اور اس میں 3 شرطیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ موزے بغیر باندھے ہوئے پنڈلی پر ٹک جاتے ہیں، دوسرے واٹر پروف ہوتے ہیں، پانی اندر نہیں پہنچتا، اور تیسرے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر انہیں پہن کر 3 میل تک چلیں تو یہ پھٹ نہیں سکتے، اور چمڑوں کے موزوں کے مقابلے میں اس میں پہننے میں بھی ذرا سہولت رہتی ہے اور اس میں بدبو بھی نہیں آتی ہے۔ تو اس طرح کے موضوع پر مسح کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر شرائط پائی جا رہی ہوں مذکورہ شرطیں، تو یہ جورب ثقین کے درجے میں ہوں گے اور ان پر مسح جائز ہوگا، لیکن شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہیں۔
سوال ہے کہ میں احرام کی حالت میں تھا لیکن جہاز میں میرے برابر میں ایک اجنبی عورت کی بھی سیٹ تھی اور مجھے وہاں پر بیٹھنا پڑا، تو کئی گھنٹے اجنبی عورت کے پاس احرام کی حالت میں بیٹھنا پڑا، تقریباً 3 گھنٹوں کا اندازہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے میرا احرام خراب تو نہیں ہوا یا کوئی جنایت لازم تو نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اور کوئی بات نہیں پیش آئی، صرف بیٹھنا متحقق ہوا ہے تو اس سے کوئی جنایت لازم نہیں آئی، اور چونکہ مجبوری کی بات تھی اس لیے امید ہے کہ گناہ بھی نہ ہوگا۔ سوال ہے کہ آج کل میاں بیوی کے درمیان اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن جھگڑے کے دوران شوہر نے غصے میں کہا، تیرے ساتھ میرا گزر نہیں ہو سکتا، میں جا رہا ہوں۔ پھر چند دن کے بعد شوہر نے فون کیا اور بہت گالم گلوچ کی، پھر کہا تیرے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوگا اور میں تجھے نہیں رکھوں گا۔ تو اس سے کوئی طلاق واقع ہوئی کہ نہیں؟ اگر واقع ہوئی تو کون سی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ الفاظ محض دھمکی کے ہیں، جب تک باقاعدہ طلاق نہ دی جائے طلاق واقع نہ ہوگی۔ سوال ہے کہ ہمارے بہنوئی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، فی الحال وہ اپنے میکے میں ہمارے پاس رہ رہی ہیں، ان کے 7-8 بچے ہیں، عمر دراز ہیں، کئی بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، بچے بھی بڑے بڑے ہیں۔ اب وہ بچے یہ چاہتے ہیں کہ والدہ کو اپنے ساتھ گھر میں رکھیں، اور مکان 2 منزلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 منزل پر والدہ رہیں گی اور والد صاحب اس منزل پر نہیں آئیں گے، یعنی آمنا سامنا نہیں ہوگا، تو اس طرح وہ اپنے ساتھ انہیں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن پردے کا پورا اہتمام کرنا ہوگا اور کوئی تعلق شوہر سے باقی نہیں رہنا چاہیے۔ سوال ہے کہ میت کو رکھنے کے لیے فریزر خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ضرورتاً خریدا جا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت میت کو تدفین میں تاخیر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ جلد از جلد تجہیز و تکفین ہونی چاہیے اور تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ ریلوے میں معذورین کے لیے ٹکٹ میں سہولت ملتی ہے اور وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو بھی لے کر جا سکتے ہیں، یعنی دونوں کو کم پیسوں میں کنفرم ٹکٹ مل جاتا ہے۔ اگر وہ غیر معذور الگ سے ٹکٹ لیتا تو اس کی پوری قیمت لگتی، تو کیا معذور اس سے وہ کرایہ وصول کر سکتا ہے جو پورے ٹکٹ کا لگتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ معذور کو جو بھی سہولت دی گئی ہے اس سے وہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن دوسرے سے کوئی معاوضہ لینے کا اسے حق نہیں ہے۔ فائدہ اٹھائے، اور گورنمنٹ نے اسی وجہ سے اس کو سہولت دی ہے تاکہ اس کے ساتھ کوئی جانے والا سستی قیمت پر چلا جائے، آسانی سے مہیا ہو جائے۔ سوال ہے گاڑی کے انشورنس کا کام کر کے روپیہ کما سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کاغذات وغیرہ کی تیاری میں جو محنت لگتی ہے اس کی اجرت تو فی نفسی درست ہے۔ جہاں پر لازمی ہے انشورنس، اس کے لیے تیاری میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں لازمی نہ ہو اور بہت بڑھا کر کے کیا جائے تو اس سے بچنا چاہیے تاکہ کوئی کراہت کا ارتکاب نہ ہو۔
سوال ہے، کسی شخص نے سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے، دکاندار نے 120 روپے بتائے، لیکن اس نے 100 روپے دے دیے اور 20 روپے بچا لیے، تو یہ 20 روپے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ چونکہ وکیل ہیں، اس لیے موکل کو بتائے بغیر یہ پیسے اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہے۔ پہلے موکل کو بتا دیجئے جس نے آپ کو وکیل بنایا ہے، پھر وہ جیسا کہے، اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اجازت نہ دے تو آپ کے لیے رکھنا درست نہیں ہوگا۔ سوال ہے، ہمارے علاقے میں اکثر اینٹوں کے بھٹوں کا سردی اور گرمی کے 8 مہینے تک کاروبار چلتا ہے اور بارش کے 4 مہینے بند رہتا ہے، تو بارش میں لوگ بھٹے والوں سے کم دام میں اینٹیں خریدتے ہیں اور جب کاروبار شروع ہوتا ہے تو موجودہ قیمت کے اعتبار سے بھٹے والوں سے پیسہ واپس لے لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا درست ہے یا پھر اینٹ ہی لینا ہوگا، اور یہ بے کون سی قسم میں شامل ہوگی؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ ویسے تو بیع سلم کا ہے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ پوری قیمت مجلس عقد میں ادا کی جائے، اور اینٹ بھی بیع سلم میں داخل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ گنی جانے والی چیز ہے، گن کر کے بیچی جاتی ہے اور سب کا سائز بھی تقریباً یکساں ہوتا ہے، لہذا سلم کی سبھی شرائط کا لحاظ اس میں کیا جائے گا، ادائیگی کا وقت بھی طے ہو اور جو قسم ہے وہ بھی طے ہو، اور سب چیزیں کوئی جہالت اس میں نہ ہو۔ پھر جب ادائیگی کا وقت آئے تو اینٹوں پر قبضہ لازم ہے، محض پیسہ لے کر کے حساب برابر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مسلم فی میں قبضے سے پہلے تصرف کی اجازت نہیں ہوتی، لہذا محض پیسہ لے کر کے اور حساب برابر کرنے کا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ پہلے اپنی اینٹوں پر قبضہ کریں، پھر ان اینٹوں کو جو چاہیں استعمال کریں یا بیچیں یا جو چاہے کریں، محض پیسے کی برابری نہ کریں۔ سوال ہے کہ ہمارے ہاں ایک جنازے کی نماز پڑھی گئی اور امام صاحب نے غلطی سے 3 تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیا، اور پھر لوگوں کو خیال بھی نہیں رہا اور تدفین بھی ہو گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں، 3 پر سلام پھیرنے کی وجہ سے فرض چھٹ گیا، نماز صحیح نہیں ہوئی۔ اب ایسا کرنا چاہیے کہ جلد از جلد، جب تک کہ میت کے پھولنے پھٹنے کا امکان نہ ہو، 2-4 لوگ جا کر قبر کے اوپر سے جنازے کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی شرور سے محفوظ رکھیں۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔